السلام علیکم۔ ایس جی گرامر اسکول جماعت دہم، مضمون اردو، سبق نمبر 4، عنوان ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری۔ بچوں صفحہ نمبر 91 کھولیے اور اس سبق کی بلند خوانی کیجیے۔ مصنف کا تعارف: ولادت 1917، وفات 1986۔ قدرت اللہ شہاب پاکستان کے نامور اردو ادیب، سرکاری افسر، افسانہ نگار، صوفی اور دانشور تھے۔ آزادی کے بعد آزاد کشمیر کے سیکریٹری جنرل بنے، پھر اس کے بعد پہلے گورنر جنرل پاکستان غلام محمد اسکندر مرزا اور اس کے بعد صدر ایوب خان کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ سول سروس کے استعفیٰ دینے کے بعد وہ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو سے وابستہ ہو گئے۔ انجمن ترقی اردو پاکستان کے اعزازی صدر بھی رہے۔ تصانیف: قدرت اللہ شہاب اردو کے مشہور ادیب اور افسانہ نگار ہیں۔ شہاب نامہ آپ کی آپ بیتی ہے، جس میں اپنے بچپن، جوانی اور بڑھاپے کا احوال بیان کیا ہے۔ قومی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے آپ کو ستارہ پاکستان کے تمغے سے نوازا۔ آپ کی دیگر تصنیفات میں یا خدا، نفسانے، ماجی اور سرخ فیتہ مقبول کتابیں ہیں۔ مرکزی خیال: سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری کا مرکزی خیال یہ ہے کہ پاکستان کلمہ طیبہ کے نام پر حاصل کیا گیا، اس لیے تمام حکومتی اداروں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا خوف اور آخرت کی جواب دہی کا خوف اپنے اندر پیدا کریں، ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھائیں اور اللہ کی طرف سے آپ کو جو بھی عہدہ ملا ہے اس کو دیانت داری کے ساتھ پورا کریں اور اس میں کوتاہی نہ کریں، جیسا کہ سبق میں کیا گیا ہے۔ بقول اکبر الہ آبادی: قابلیت تو بڑھ گئی ماشاءاللہ، قابلیت تو بڑھ گئی ماشاءاللہ، مگر افسوس یہ ہے کہ مسلمان نہ رہے۔ خلاصہ: سبق ڈسٹرکٹ بورڈ کے ڈسپنسری میں مصنف نے اپنا مشاہدہ لکھا ہے، جو کہ ان کی آپ بیتی بھی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک طویل دورے سے واپس آ رہے تھے کہ ایک پرفضا مقام پر میں نے ایک ڈاک بنگلہ دیکھا۔ سستانے کے لیے وہاں آرام کی غرض سے رک گیا۔ اندر داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ چھت غائب تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ 1950 میں سیلاب آنے کی وجہ سے غائب ہو گئی۔ ڈاک بنگلہ کی تعمیر کا اندازہ وہاں رکھے ہوئے برتنوں سے ہوا، جس پر 1854 لکھا ہوا تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ دور افتادہ گاؤں میں ایک اصطبل نظر آیا، جو کہ دراصل ایک اسپتال تھا۔ وہاں ڈاکٹر صاحب دھوتی اور بنیان پہنے کرسی پر اکڑوں بیٹھے تھے اور اپنے گھٹنوں پر پرچیاں رکھ کر نسخہ لکھ کے مریضوں کو دے رہے تھے۔ مصنف نے خود کو مریض ظاہر کر کے ڈاکٹر صاحب سے اپنی تکلیف بیان کی اور بتایا کہ ڈاکٹر صاحب، میرے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے۔ مجھے بیٹھے بیٹھے وہم ہونے لگتا ہے کہ میں ضلع جھنگ کا ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہوں۔ لیکن کچھ ہی دیر میں مصنف کا راز فاش ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب گھبرا کر اپنی شیروانی پہن کر دوبارہ مصنف کے سامنے حاضر ہوئے اور مصنف کو اسپتال کا معائنہ کرنے کی دعوت دی۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مصنف کو وزٹرز بک پیش کی کہ اس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مصنف نے بک میں لکھا: دنیائے طب میں یہ اسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر دواؤں کی جگہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے اور مریضوں کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ اسپتال میں مریضوں کے لیے بھینس کے خالص دودھ کا خاطر خواہ انتظام ہے، کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھنے کا بھی اچھا بندوبست ہے۔ گوبر بھی وقت پر اٹھایا جاتا ہے اور مکھیوں کی آمد و رفت پر کوئی خاص پابندی عائد نہیں ہے۔ چند ماہ بعد جب مصنف دوبارہ اسی ڈسپنسری کو دیکھنے گئے تو وارڈ میں ڈاکٹر صاحب کی بھینس تو بدستور بندھی ہوئی تھی، لیکن وزٹر بک کے جس ورق پر مصنف نے اپنی رائے درج کی تھی وہ غائب تھی۔ کتاب کا کام:
صفحہ نمبر 95 میں سوال نمبر 1 2 3 اور صفحہ نمبر 96 میں سوال نمبر 4 اور صفحہ نمبر 97 میں سوال نمبر 5 کاپی میں مکمل کیجیے۔ قواعد کا کام۔ آپ بیتی کی تعریف۔ آپ بیتی اس تصنیف کو کہتے ہیں جس میں مصنف نے اپنے حالات و واقعات خود قلم بند کیے ہوں۔ سوال: صبح سے لے کر رات تک واقعات اپنی زبانی کاپی میں تحریر کیجیے۔ سوال: اپنے علاقے کی ڈسپنسری یا اسپتال کی صحت و صفائی کے بارے میں متعلقہ محکمے کو خط لکھیے۔ بچوں، ہمارا آج کا یہ عنوان یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کو اس سبق کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آن لائن کلاس میں آپ مجھ سے اس کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھیے گا۔ اس میں جو مرکزی خیال اور میں نے خلاصہ لکھوایا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ اس کام کو بہت دھیان سے کیجیے گا اور نیکسٹ سلائیڈ میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔